میں نے پہلے بھی کہا کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے. یہاں خان صاحب کے خلاف بات کریں آپ، اتنے آپ کو گالیاں پڑیں گی، اتنی آپ کے خلاف باتیں ہوں گی کہ آپ تمام تہذیب اخلاقیات سارے بھول جائیں گے. کوئی میاں صاحب کے خلاف بات کریں، ان کے چاہنے والے آپ کے گریبان کو پکڑیں گے. زرداری صاحب کے خلاف بات کریں، ان کے چاہنے والے آپ کا گریبان پکڑیں گے، اور نہیں دیکھیں گے کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، نہیں دیکھیں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے، نہیں دیکھیں گے کہ جناب اعلیٰ معاملات کیا ہوتے ہیں. نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نامو نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آج کی یہ خوبصورت بزم پاک تاجدار ختم نبوت کانفرنس و سلسلہ ایصال ثواب عاشق رسول محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت جناب حاجی محمد منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے. خصوصی خطاب آپ کی اور میری قیادت انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آپ کے سامنے جلوہ فگر ہوں گے تو وہ خوبصورت خطاب فرمائیں گے. حضور جنرل اہل سنت مرکزی نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ سید زین الحسن شاہ صاحب بخاری تھوڑی دیر میں تشریف فرما ہونے والے ہیں. میں اپنے ذمہ داران کی موجودگی میں قبلہ حاجی صاحب کے بیٹوں کی، آپ کے عزیزوں کی موجودگی میں دو چار باتیں کرنا چاہوں گا. یہاں چونکہ حاجی صاحب کے ساتھ تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضور کے غلام موجود ہیں، مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات بھی یہاں پہ موجود ہیں. میں چند ایک گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں، مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ایک دو مسائل ہیں وہ سامنے رکھنے ہیں سمجھانے کے لیے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی خدا کا بندہ ایسا آئے جس سے علاقے کا ماحول اسلامی ہو جائے. ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا آئے کہ علاقے کا ماحول حیا والا بن جائے، چوری چکاری بند ہو جائے، ظلم زیادتی بند ہو جائے، یہ سارا کچھ بند ہو جائے. ہم یہ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم سارے کہتے ہیں جی بہت بڑا کمال آدمی تھا، بڑا عظیم، اور بے شک وہ عظیم آدمی تھے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوم کو پھر صلاح الدین ایوبی دے، بڑی اچھی دعا ہے، کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ غور کریں تو مصر کے بازار کے اندر جہاں فرنیچر بنتا تھا وہاں پہ ایک ترخان، اس نے خوبصورت ایک ممبر بنایا جسے دنیا دیکھ کے حیران رہتی ہے، اور جو بھی آ کے پوچھتا ہے یار کتنے کا ہے، وہ کہتا ہے بیچنا نہیں ہے، اس کی قیمت یہ ہے کہ جب اللہ بیت المقدس کو آزاد کرے گا تو اس کو میں مسجد اقصیٰ میں رکھوں گا اور وہاں پہ اس پہ کھڑا ہو کے خطیب میرے نبی کا خطبہ پڑھے گا. لوگ اس کی بات سن کے کہتے بڑی بات ہے، بڑا کمال کا عاشق رسول آدمی ہے. ہر کوئی یہ کہتا یہ بڑا عاشق ہے، لیکن اس کے درد کو کسی نے نہیں سمجھا. ایک 12 سال کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ آتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ بابا
بادشاہ کے بھیجے وزیر کو بھی خالی لوٹا دیتا ہے، وہ ممبر نہیں بھیجتا کہ یہ مسجد اقصی کے لیے ہے، تو وہ کہتا ہے چاچا فکر نہ کر، اللہ نے رکھی میری زندگی تو تیری خواہش یہ میں پوری کروں۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، جوان ہوا، فوج میں بھرتی ہو گیا، ترقی کرتا کرتا جنگیں جیتتا جیتا کمانڈر بن گیا، حتیٰ کہ ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے مسجد اقصی کو آزاد کروایا، بیت المقدس آزاد کروایا، وہ ممبر وہاں پہ رکھوایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس بچے کا نام صلاح الدین ایوبی۔ یہاں پہ موجود سارے بچے، یہاں پہ موجود سارے جوان، سب سے میرا ایک سوال ہے، ہم سب ایک دوسرے پہ امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا، ایسا ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ اقبال کی زبانی اگر کہوں، اقبال کہتا ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ خود سوچئے کہ آپ یہ ماحول بدلنے کے لیے اپنے آپ کو کیوں پیش نہیں کر رہے؟ یہاں پہ تمام جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہیں، میرا ایک سوال ہے، سود حرام ہے کہ نہیں؟ سارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس کو یقین ہے وہ ہاتھ کھڑا کیجئے۔ سود حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے۔ سود چلانا اگر حرام ہے تو سودی نظام معیشت کے مطابق سودی نظام سیاست اور سودی نظام حکومت کو چلانے کے اندر تعاون کرنا بھی حرام ہے کہ نہیں؟ تو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس سودی نظام کو چلا بھی رہی ہیں، اس کو پروموٹ کر بھی رہی ہیں۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میاں صاحب کے پچھلے دور حکومت میں نون لیگ کی طرف سے ایک صدر تھے ممنون حسین، اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مالک جانے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو انہوں نے ایک بات کی کہ مولویوں کوئی فتویٰ دیں، کسی طریقے سے کوئی راہ نکالیں کہ سود حلال کریں، کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ سود کے بغیر چل نہیں سکتی۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قبلہ بابا جی نے جمعے میں فرمایا تھا کہ خدا کے بندے یہ سوچو، جس قرآن کے اندر مسلمان کے لیے ماں بہن بیٹی حرام کی گئی ہے نا، اسی قرآن کے اندر ہی کہا گیا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو ساری کائنات میں سے عورتیں ختم ہو جائیں، پھر بھی غیرت مند مسلمان کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میری بیٹی بچی ہے تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ جناب اعلیٰ میں اس سے نکاح کر لوں، یا میری ماں بچی ہے تو اجازت دے دیں میں ماں سے، بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے نکاح کر لوں، کیونکہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے سارے سٹائل ختم ہو جائیں تو آپ مسلمان کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس سودی نظام کو پروموٹ کرے جس نظام کو میرے نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ہم آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ 76 سال میں کم از کم 30 سال 35 سال ہم نے میاں صاحب کا دور دیکھا، کبھی وزیر اعلیٰ کی شکل میں، کبھی وزیر اعظم کی شکل میں۔ ہم نے 10 سال تقریباً خان صاحب کا دور دیکھا، کے پی کے اندر 10 سال سے بھی زیادہ ان کی حکومت رہی، اور وفاق کے اندر بھی 4.25 سال رہے، تو یہی سودی نظام اسی کے تحت چلتے رہے۔ ہم نے پیپل پارٹی کا بھی دور دیکھا، سندھ کے اندر جزوی طور پہ اور ملک کے اوپر بھی دیکھا 2-3 دفعہ، تو یہی سودی نظام۔ اب اگر وہی چہرے ہمیں آ کے دوبارہ کہیں کہ اللہ نے اگر خدمت کا دوبارہ موقع دیا تو ہم انشاءاللہ یہ کر دیں گے، تو یار کچھ تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ وہی کچھ کریں گے نا جو آپ نے تجربہ کیا ہے۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں آج بھی موقع ہے، ہم جو بھی سیاسی جماعت آ جائے، وہ نون لیگ آ جائے، وہ پی ٹی آئی آ جائے، وہ پیپل پارٹی آ جائے، ہم کہتے ہیں جی ہم اپنی سیاست ختم کر دیتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، آپ اس رستے پہ چلیں جو رسول اللہ نے بتایا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم آپ کے مقابلے میں امیدوار بھی بٹھا دیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن خدا را اس نظام کی بات کیجئے جو نظام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ پھر ہمیں یہ کہا جائے کہ مولویوں نے یہ سیاسی شروع کر دی، سیاست اور ہے، مذہب اور ہے، یہ یاد رکھیے یہ مسلمان کی بولی نہیں ہے کہ سیاست اور ہے، مذہب اور ہے۔
قبلہ شاکر صاحب، علامہ جمیل شرپوری صاحب، علامہ عمران صاحب، مخدوم انجم صاحب اور بھائی ابو بکر صاحب، حاج صاحب کے سارے بیٹے، سب کی موجودگی میں ایک بات آپ کو پورے وثوق سے کہتا جاؤں کہ یہ اس لیے زیادہ شدت کے ساتھ جملہ بولا گیا کہ 70 کی دہائی میں صرف 7 مولوی اسمبلی میں گئے اور جب باہر نکلے تو قادیانیت کو کافر قرار دلوا کے واپس آئے۔ جب سے قادیانیت اسمبلی کے اندر شکست کھا چکی ہے تب سے انہوں نے ایک ہی پروپیگنڈا اپنے چمچوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے کرایا کہ مولویوں کے سیاست سے کیا کام ہے، مذہب کا سیاست سے کیا کام ہے، مذہب والوں کا سیاست کے اندر دمل دخل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے حکومت کی ہے کہ نہیں کی؟ حضور سے بڑا مذہبی کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا دین سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے حکومت کی، سیدنا صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے، مولا حسن نے حکومت کی۔ اور اگر حکومت کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ راہ حق سے ہٹ جائے، یہ کہہ کے بندہ حجرے میں نہیں بیٹھ جاتا کہ ہم شریف لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ مولا حسین سے بڑا نہ تو دین سمجھنے والا قیامت تک آ سکتا ہے، نہ مولا حسین پاک سے بڑا قرآن سمجھنے والا آ سکتا ہے۔ مولا حسین یزید کی سیاست کے خلاف، اس کی حکومت کے خلاف، اس کے ریاستی جبر کے خلاف میدان میں نکلے تاکہ قیامت تک آنے والے پیروں مریدوں کو پتہ چلے کہ جب بھی اپنے دور کے یزید کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت آئے تو پھر منہ چھپا کے حجروں کے اندر گھس نہیں جانا، بلکہ اس طریقے کو یاد رکھنا ہے کہ یہ رسم خانقاہ ہی ہے، غم و اندو دلگیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اور سب سے بڑی بات، حاجی صاحب ایک سیدھا سادہ مسلمان، لیکن اتنا سیدھا کہ پورا عالم کفر جب حضور کے دین اور ختم نبوت کے مد مقابل آئے تو یہ ان کے سامنے بھی سیدھا ایسے کر کے کھڑا ہوتا تھا، یار جو مرضی ہو جائے ہم حضور کے دین کے لیے لبیک کا نعرہ لگانے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آج حاجی منیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم اگر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس لیے کہ جب اس پورے فرخ آباد کے اندر کوئی لبیک کی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، یہ مرد کلندر اپنے کاروبار ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے حضور کے نعرے لگانے والوں میں لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ مختصر اور تقریر کو اختتام کی جانب لے جاتے ہوئے بعد میں میرے بھائی بات چلاتے رہیں گے آگے۔ جب یہ لوگ، یہ مذہبی لوگ، یہ دینی لوگ، یہ اسلام کا نام لینے والے لوگ جب نظام معیشت، نظام سیاست اور نظام حکومت کے لیے نکلے تو اس کے اوپر قدغن لگاتے ہوئے، منہ بناتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے یہ مسلمان کو چیزیں زیب نہیں دیتی، بلکہ زیب کیا دیتا ہے؟ ہمارے دادا استاد علامہ عبدالرشید نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، قبلہ بابا جی کے استاد، آپ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر کہیں کسی بستی کے اندر ایک ہی کنواں ہو پانی والا اور اس پانی کے کنویں کے اندر کتا پڑ جائے اور پورا گاؤں اس گندے پانی پینے پہ مجبور ہو، جان بچانے کے لیے اور کوئی راہ نہ ہو، تو جو بندہ اس کنویں کے اندر اتر کے اس گندگی کو، اس مردار کو باہر نکالنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اور مردار بھی باہر نکالے، پھر ڈول کھینچ کے گندا پانی بھی باہر نکالے تاکہ علاقے تک پانی صاف پہنچے، اس بندے کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا کہتے ہیں چنگا بلا شریف آدمی سی تینوں اس گندے چڑھن کی لوڑ سے؟ شکریہ ادا کریں گے نا اس کا کہ یار تیری وجہ سے کم از کم نا علاقے کے اندر جو ہے نا پانی صاف پہنچا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں 76 سال سے پاکستان کی اسمبلی کے اندر سود کا گند پڑا ہوا ہے، سودی نظام کا گند پڑا ہوا ہے، سودی نظام معیشت کو چلانے والوں کا گند پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس اسمبلی کے اندر اتر کے اس سودی نظام معیشت کو باہر پھینک کے محمد عربی کا نظام لانا چاہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس لیے آئے ہیں کہ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول۔ توجہ جی۔ اس سے بھی اگلی بات،
یہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے. یہاں خان صاحب کے خلاف بات کریں آپ، اتنے آپ کو گالیاں پڑیں گی، اتنی آپ کے خلاف باتیں ہوں گی کہ آپ تمام تہذیب اخلاقیات سارے بھول جائیں گے. کوئی میاں صاحب کے خلاف بات کریں، ان کے چاہنے والے آپ کے گریبان کو پکڑیں گے. زرداری صاحب کے خلاف بات کریں، ان کے چاہنے والے آپ کا گریبان پکڑیں گے، اور نہیں دیکھیں گے کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، نہیں دیکھیں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے، نہیں دیکھیں گے کہ جناب اعلیٰ معاملات کیا ہوتے ہیں. ہمارا اتنا سوال ہے، لیڈر کے لیے غیرت سب کو آ گئی. جب رسول اللہ کی عزت اور ختم نبوت کا معاملہ آئے تو اس وقت بات کریں تو پھر کہنے لگے کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو رواداری کا درس دیتا ہے، اسلام تو برداشت کا درس دیتا ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی بات کو سمجھیے، جب آپ اپنے لیڈر کے لیے جذباتی ہو جاتے ہیں، جب خان صاحب کے لیے، میاں صاحب کے لیے، زرداری صاحب کے لیے اور کسی بھی اور الطاف صاحب کے لیے یا ایم کیو ایم والے اپنے موجودہ قائد کے لیے، کوئی بھی پارٹی اپنے بڑے کے لیے جب جذباتی ہو جاتی ہے تو میرے سمیت، میں اپنی بات کروں، اپنے لیڈر کی بات کروں، میرے سمیت، پاکستان کے تمام سیاسی لیڈروں سمیت، میرے قائد محترم سعد حسین رضوی صاحب سمیت، ہم سب کی، بلکہ پاکستان کے جرنیلوں سمیت، پاکستان کے چیف جسٹس سمیت، کروڑوں اربوں بھی ہوں اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے آقا و مولا کی سواری ایک بار گزرتی، جہاں سے میرے پاک نبی رحمت کی سواری ایک بار گزری. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جذبات جو ہیں اس کو سنبھال کے رکھیے رسول اللہ کے لیے، جذبات ہیں اس کو سنبھال کے رکھیے حضور کے دین کے لیے، جذبات کو سنبھال کے رکھیے حضور کے دین کو نافذ کرنے کے لیے. اور ہمارے بابا جی ایک بات کیا کرتے تھے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک بات ضرور سوچا کیجئے کہ ہم بدر میں تو نہ جا سکے، گردن تو نہ دے سکے، کربلا کے اندر بھوکے پیاسے گردن تو نہ کٹا سکے، کربلا سے شام تک قیدی بن کے تکلیف تو نہ جھیل سکے، ایک اسلام کے لیے پرچی دینے کی باری آئی تو ہم وہ بھی نہ دے سکے یار، ایک کرین پہ مور لگا کہ نبی کے دین کے لیے کھڑے ہونے کی بات آئی تو ہم وہ بھی نہ کر سکے. تو یہ گریبان میں جھانکیے کہ کیا یہ محبت ہے؟ وقت گزر جائے گا، 5000 کے لیے ووٹ بیچنے والوں کا بھی گزر جائے گا اور اپنے ایمان پہ قائم کھڑے رہنے والوں کا بھی وقت گزر جائے گا. وارث شاہ کے اسی جملے کے ساتھ اجازت. کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھڑیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے آکھڑے سوکھڑ لگ جاندے گلاں یاد سجن دیاں رہ دیاں نے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے. آگے جس طرح ساتھی چاہیں گے محفل چلے گی. میرے لیے اچھا، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ. اور جتنے بھی ملک عمیر صاحب ہمارے شیخ عمیر ایم پی اے محمد